آج تو بہت حج کرتے ہیں، الیکشن میں لڑائی کھاتے، اتنے گندھیلا رہا تھا کہ کوئی ووٹ ویسے دی نہ تو چلے جائیں حج کرے، حج کے یہیں بہ لگائے دے ہیں حاجی پھلانے، یعنی اب بگلا بھگت ہوئے کہ ان کا ووٹ دے دو۔ حج بھی کرو تو رضا الہی کے لیے کرو، اس کو بھی کہیں ظاہر نہ کرو۔ جیسے کہ مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دو مسافر کہیں آپس میں مل گئے، مسافہ ملے، ان کے بعد دعا سلام، پھر ایک اور پوچھیں دوسرے سے کہ بھئی آپ کے نام کا ہے؟ تو کہیں حاجی عبدالرحیم، تو وہ پلٹ کے پوچھیں بھئی آپ کے نام کا ہے؟ حاجی عبدالرحیم سے پوچھیں تو کہیں نمازی عبدالکریم، تو حاجی چونکے، کہیں نہیں کون بات ہے، کہیں بات کا ہے، تم ایک حج کیے ہو تو حاجی عبدالرحیم بتاؤ تو، ہم روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھی تھے تو نمازی عبدالکریم نہیں کہہ سکے تھے۔ تب حاجی صاحب چپ۔ تب عبدالکریم نے ڈانٹا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے پوچھا تھا نام تو عبدالرحیم بتا دیتے، حاجی کیوں لگایا؟ اس کے مطلب حج کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے۔ تو نیت اچھی کرو، جلسے میں بھی جاؤ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر کے جاؤ۔ اور رضا الہی کتنا بڑا عمل ہے، کسی کو 2 روپیہ دو تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ٹائم کھانا کھلاؤ تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ فرماتا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو راضی کرنا ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، رد نہیں کرتا، ہم ان سے کبھی دعائیں نہیں کرواتے۔ نمبر 1 پر حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی ٹھکراتا نہیں، تو ہم ماں باپ سے دعا نہیں کرواتے۔ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پیر صاحب کی دعا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، جاؤ دعا کرواؤ پیر صاحب سے بھی، لیکن سب سے بڑے پیر تمہارے باپ ہیں، سب سے بڑی پیرانی تمہاری ماں ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی تمہارے نبی نے دیا ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ مثالیں بہت سی ہیں، دیکھیے بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف۔ بخاری کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل ہیں جو اندھے پیدا ہوئے تھے، اندھے تھے، لیکن اندھے ہونے کے باوجود حضور کی کئی لاکھ حدیثوں کو یاد کیا۔ جیسے آج بہت سے اندھے حافظ قرآن ہو جاتے، اور محمد بن اسماعیل حافظ قرآن بھی بنے اور حدیث کے بھی حافظ بنے۔ پھر ایک دن سوچا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا لوگ پوچھیں گے، بتاتا رہوں گا حضور کی حدیث، اور میرے وصال کے بعد حضور کی حدیث امت مسلمہ کو کون بتائے گا؟ تو اپنی ماں کے پاس گئے، کہنے لگے میری ماں اتنی محنت سے میں نے اتنی حدیثوں کو یاد کیا ہے، اور میں مر جاؤں گا تو امت مسلمہ حضور کی حدیثوں کو کیسے سنے گی؟ کہا پھر بیٹا؟ تو محمد بن اسماعیل کہتے ہیں میری ماں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان حدیثوں کو ایک جگہ لکھ کر کے کتاب بنا دو تاکہ قیامت تک وہ کتاب چھپتی چھپاتی رہے اور امت مسلمہ اپنے نبی کے فرمان کو سنتی رہے۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا کیسے لکھ سکتے ہو؟ لکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی چاہیے اور تم نابینا ہو، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے نصیب میں نعمت لکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں نابینا نہیں بناتا، نابینا ہو بیٹے کیسے لکھو گے؟ تب محمد بن اسماعیل نے کہا تھا میری ماں میں نابینا ضرور ہوں، لکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی چاہیے، لیکن اے میری ماں مجھے معلوم ہے کہ اگر تم دل سے دعا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ میرے آنکھوں میں روشنی پیدا فرما دے گا، اے میری ماں دعا کر دو۔ ماں نے کہا بیٹا اگر یہی بات ہے تو ضرور دعائیں کروں گی۔ رات ہوئے سارے لوگ سو گئے تو امام بخاری کی ماں اٹھی، وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگی، یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے بیٹے محمد بن اسماعیل نے تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، ایک جگہ لکھ کر کے کتاب بنانا چاہتا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، اے میرے پروردگار میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کے آنکھوں میں روشنی پیدا فرما دے۔
روایتوں میں کہ رات میں ان کی ماں نے دعا مانگی اور صبح اٹھے تو محمد بن اسماعیل اندھے تھے، لیکن جب صبح اٹھے تو آنکھوں میں بھرپور روشنی موجود تھی، اور ایسی روشنی کہ کعبہ کے حرم میں بیٹھ کر بخاری دن میں سورج کے اجالے میں لکھتے اور رات ہوتے تو چاند کے اجالے میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ چاند کے اجالے میں لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ پائیں گے۔ یہ ماں کی دعا تھی جو امام بخاری نابینا تھے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بینا کر دیا۔ تو اے لوگوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر یہ دعا دے دیے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بارگاہ نبی میں پہنچے، کہتے ہیں استشیرک نغزو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اجازت لینے آیا ہوں کہ آپ مجھے جنگ کی اجازت دے دو، اللہ کی راہ میں شہادت لے لوں تاکہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ تو حضور نے فرمایا جابر تم شہادت لے رہے ہو جنت کے لیے؟ اے جابر یہ بتاؤ حل امک حیہ، اے جابر یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قلت نعم، جابر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ارجع الیہا، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، والزمھا، اور اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، فإن الجنۃ تحت رجلھا، اس لیے کہ جنت تو تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے نبی آئے ہیں ہم کو تم کو راہ راست دکھانے کے لیے۔ آج ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ نماز کی طرف بھی توجہ دو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا رات میں سو جاتی تو حضور کھڑے ہوتے نماز کے لیے، نفلی نماز، اور اتنی دیر تک کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے کہ بخاری کی حدیث میں حتی تورت قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے دونوں پیر سوج جاتے۔ جب دونوں پیر سوج جاتے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیا کرو مگر تھوڑا قیام کیا کرو، اتنی دیر تک نہ کھڑے رہا کرو کہ پیروں میں سوجن آ جائے۔ یہ ہمارے تمہارے نبی کی زندگی تھی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ ہم اور آپ اگر عاشق رسول ہیں تو ہمیں بھی اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور خدا کی یاد سب سے بہتر نماز ہے، نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو کہ اللہ نے میرے نبی کو کتنا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضور ہجرت کی رات میں جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، دونوں لوگ بھوکے ہوئے تو ایک جھوپڑی نظر آئی تو وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا نکلی، بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ حضور نے سلام کیا، فرمایا بوڑھی ماں بھوکے ہیں ہم لوگ، کھانا کھلا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کچھ بھی نہیں بیٹا۔ تو ایک بکری بندھی تھی سوکھی سوکھی دبلی پتلی، حضور نے فرمایا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دو کے پی لیں۔ بڑھیا کہتی دیکھ نہیں رہے اس کے تھن بھی نہیں ہیں، اتنی سوکھی ہوئی کیا دھلو گے؟ کہا تم اجازت دے دو تم دھو لیں۔ تو بڑھیا جلال میں آئی، کہا جا دھو لو۔ کہہ رہی ہوں نہیں دودھ کہہ رہی ہیں دھو لو جا دھو لو۔ حضور گئے اور بسم اللہ کر کے جو چھاتی میں ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور دھونے لگے اور بڑھیا سے کہنے لگے اپنے گھر کے برتن لاؤ۔ بڑھیا برتن لاتی جاتی تھی اور حضور دھو کے اس کے گھر کے برتن بھرتے چلے جاتے تھے۔ جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے بڑھیا کے گھر۔
پھر اس کے بعد حضور نے بڑھیا کو پلایا، اپنے دوست ابو بکر کو پلایا اور خود پیا اور بڑھیا کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ بکری اسی طرح جس طرح حضور نے دودھ دہا تھا، سارے برتن بھر گئے تھے، ویسے ہی وہ دودھ بکری بعد میں بھی دیتی رہی، اتنے دن تک دی۔ روایتوں میں ہے کہ 18 سال تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی۔ یہ تمہارے نبی، ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ بڑھیا غریب تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑی تو بڑھیا زمانے کی رئیسہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بہت معجزات عطا فرمائے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تم کو جو دیں وہ تم لے لو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو اپنے نبی سے سچی محبت رکھو اور حضور کی ایک حدیث سنو۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا اس لیے کہ آدھا مجمع تو صاف ہو چکا ہے، اور ہم تھوڑی دیر رک گئے تو لاگت ہے حضرت کی نعت کو سنی اور مولوی صاحب کی تقریر کو سنی۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے۔ حدیث پاک میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سبعۃ رجال یظلهم اللہ فی ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے رحمت کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بنا دے اور وہ انصاف کرے تو انصاف کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے لوگوں اگر کہیں انصاف کے لیے بولے جاؤ، بلائے جاؤ، تو وہاں ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، اپنا پرایا بھی نہ دیکھو، حق بات بولو، انصاف کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں اللہ اپنی سائے رحمت عطا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پائے۔ جوان ہو تو خدا کی فرما برداری میں، لیکن آج ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں نیک کام کریں گے، چہرے پہ داڑھی بڑھاپے میں رکھائیں گے، نماز بڑھاپے میں پڑھیں گے۔ اے نوجوانوں، خدا جانے بڑھاپا ملے کہ نہ ملے، چہروں پہ داڑھیاں سجا لو۔ یاد رکھو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے میں نے ایک ویڈیو سنی ابھی جلدی، اعلیٰ حضرت کے لڑکے حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا تھا کہ حضور داڑھی بنانا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا داڑھی بنانا اور مسجد گرانا دونوں برابر، جس نے داڑھی بنائی اس نے مسجد گرا دیا۔ کہا کیسے؟ تو مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ مسجد یہ اسلام کی نشانی ہے۔ مسجد بولو بھیا، نشانی ہے، آپ کہیں جاؤ پتہ نہیں چلے گا اس میں ہندو ہیں کہ مسلم ہیں، اگر آپ کو کہیں مسجد کا مینارہ نظر آ گیا تو فوراً آپ کو احساس ہوگا کہ اس بستی میں مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا جیسے مسجد اسلام کی نشانی ہے ویسے داڑھی یہ بھی اسلام کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا قص الشوارب، داڑھی مونچھوں کو کتروا ڈالو، وعفوا اللحى، اور داڑھی کو بڑھا لو، وخالف المشرکین، اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ 1,24,000 یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے لیکن کسی نے داڑھی نہیں بنوائی۔
حضور کے صحابہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھے، لیکن کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوائی۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھو، جب حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں پر بٹے گی، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا تھا صحابہ نے وما ہیا، اے اللہ کے رسول وہ فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا یا ما انا علیہ و صحابی، وہ فرقہ وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابی کے راستے پہ چلے گا۔ تو جو حضور اور حضور کے صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ حضور نے داڑھی رکھائی، صحابہ نے رکھائی، اس لیے مسلمانوں داڑھیاں نہ بنواؤ، چہرے پہ داڑھی رکھا لو۔ آج یا علی علی کرتے ہو، حضرت علی کے ماننے والوں ذرا غور سے سوچو، حضرت علی کے چہرے پہ تو ایسی داڑھی تھی کہ 9 یہودی ایک دن حضرت علی سے ملے اور حضرت علی کی داڑھی ہی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مولانا جبرائیل صاحب قبلہ ظالم نگر، مولانا جبرائیل صاحب قبلہ ظالم نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے حضرت تشریف لے آئے، جلدی جلدی میں اپنی بات یہ پوری کر رہا ہوں۔ حضرت علی کو 9 یہودیوں نے دیکھا تو صرف حضرت علی کی داڑھی ہی دیکھ کر وہ 9 یہودی اسلام لے آئے۔ مسلمانوں غور کرو، ایک زمانہ تھا کہ علی کی داڑھی دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور آج ہم ایمان والے ہو کر کے داڑھی بنوا رہے ہیں۔ داڑھی نہ بنواؤ، داڑھی اسلام کی نشانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر منور ہوگی۔ تو اندھیری کوٹھری کا انتظام کر لو، نبی کی محبت لے کے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو قبر میں وہ چراغ نہ جلائی ہو، چراغ اگر ہوگا تو نبی کی محبت او اعمال۔ اس لیے اے نوجوانوں میں گزارش کرتا ہوں، اس جوانی میں داڑھی رکھا لو، کمیٹی والوں تم بھی داڑھی رکھا لو۔ جلسہ کراتے ہو تو مسلمان بن کے جیو۔ قرآن کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جو اپنے دل کو مسجد سے لگا کے رکھے گا۔ دنیا میں جو مسجد سے اپنا دل لگائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کس طرح لگائے گا؟ سی باتیں نہیں کہ ہمارا دل مسجد میں لاگے ہو جاؤ نہ، نہیں۔ حضور فرماتے اذا خرج منہ، جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ پھر دوبارہ دوسری نماز کے لیے مسجد میں لوٹ جائے۔ اس طرح جو مسجدوں سے دل لگائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے چوتھے نمبر پر رجلان تحابان للہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت کریں، وتفرقا علیہ، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کریں۔ کوئی شرابی ہے، جواری ہے، اس سے دور رہو، زانی ہے اس سے دور رہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسی دوری بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کا سبب بن جائے گی۔ اور 5ویں نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا، وہ آدمی جو تنہائی میں ہو تو اپنے رب کو اتنا یاد کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھوں میں روشنی دے دی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، اے اللہ تیرا شکر ہے ہاتھوں پیر سلامت ہے، تو نے بیوی بھی دیا، بچے بھی دیا، مکان بھی دیا۔ ان تمام چیزوں کو یاد کر کے بندہ
اور رو دے. حدیث میں ففادتینا، اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا. چھٹے نمبر پر رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، وہ اور مرد جس کو کوئی خوبصورت عورت تنہائی میں بلائے زنا کے لیے، اور وہاں کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اور مرد کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، تو کہہ دے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا. تنہائی میں جو نوجوان اپنے آپ کو زنا سے بچا لے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. اور جب انسان بچنے کا ارادہ کرتا تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا. ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا مشکی، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو نمازیوں میں جھگڑا، وہ کہیں ہم دائرے کھڑے ہوئے، وہ کہیں ہم دائرے کھڑے ہوئے. ایک دن لوگوں نے پوچھا مشکی ہم سب عطر لگا کے آتے نہیں مہکتے، اور تم کون سا عطر لگا کے آتے ہو جو اتنا مہکتے ہو؟ تو مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. لوگوں نے کہا پھر کیسے مہکتے ہو؟ تب مشکی نے اپنی داستان سنائی کہ میں ایک غریب باپ کی اولاد تھی. میرے ابا نے ایک کپڑے کی دکان پہ مجھے نوکر رکھ دیا تھا. ایک بڑھیا اپنے بہو کے لیے کپڑا لینے آئی، اور جب کپڑا نکلوایا تو اس نے میرے مالک سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، بہو کے لیے کپڑا لینا ہے. یہ کپڑا لے کے گھر چلے تو جو کپڑا میری بہو پسند کرے گی وہ لے لے گی، پیسے دے دوں گی، باقی کپڑا یہ اٹھا لائے گا. مشکی جوانی کا عالم تھا، ریکھیں آ رہی تھیں، بڑے خوبصورت بھی تھے مشکی. کہتے ہیں میں کپڑا لے کر اس کے گھر پہنچا، وہ بڑھیا کپڑا رکھی، پھر اپنے بہو کو بلایا اور اس کی بہو آئی، اور جب اس کی نگاہ میرے طرف پڑی تو کپڑا کا معاملہ ہی ختم ہوا، کو دوسرے شروع. وہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے اوپر دیوانہ ہو گئی اور مجھ سے گناہ کے لیے کہا. میں نے کہا میں غریب کی اولاد ہوں، مجھے برباد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جو کپڑا لینا ہو لے لو، مجھے چھوڑ دو. وہ لڑکی خنجر نکال لائی. تب مشکی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور زنا سے بچنا بھی ضروری ہے، اے اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے. تو مشکی کہتے ہیں مجھے پیخانہ لگا. میں نے کہا بہن مجھے پیخانہ لگا، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پیخانہ کے بعد جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا. مشکی کو وہ عورت لے کے گئی لیٹرنگ میں تھے، پیخانہ کر رہے تھے، وہ عورت باہر کھڑی تھی. حضرت مشکی پیخانہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے گناہ سے کیسے بچوں، جان کیسے بچاؤں. پھر دل میں سوچا کہ آج اگر میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو یہ مجھے گناہ کی دعوت نہ دیتی. بس وہی پیخانہ مشکی نے اٹھایا اور اپنے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگایا، اور جب باہر نکلے تو وہ لڑکی چلا کے بھگی. کہے تو کوئی پاگل ہے جو آ گیا تھا سیڑھی، بھگا اس کو. مشکی آئے گھر پہ، نہائے، کپڑا بدلا، اور پھر وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی. پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بھی بچا لیا اور مجھے گناہ سے بھی بچا لیا. تبھی غیبی آواز آئے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے اپنے چہرے کو گندا کیا، بدن کو گندا کیا. اے میرے بندے میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے ہم تمہارے بدن سے مشک کی خوشبو پیدا کرتے رہیں گے. تبھی سے میرے بدن میں مشک کی خوشبو ہے. اے لوگو، بندہ جب ارادہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا. 7ویں نمبر پر حضور فرماتے رجل تصدق صدقۃ فاخفاها، وہ آدمی جو اللہ کے نام پر صدقہ کرے، فاخفاها تو اس کو چھپا کے دے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپائے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے کہ داہنے نے اللہ کی راہ میں کیا دے دیا. تو ایسے صدقہ دینے والے انسان کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے میرے دینی بھائیوں گزارش ہے کہ حضور سے محبت کرو اور حضور کے اصول کو اپناؤ. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولایت کیسے عطا کیا.
کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم اتنا حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ لیکن بہت سے بابا دئی گاؤں گاؤں ٹہرا تھے، کہا تھے فقیرانہ الگ ہے مولویانہ الگ ہے، کہا تھے مولوی اور فقیر کے کبھو نہیں بنے۔ جب تک مولوی نہیں ہوگا تب تک انسان فقیر کیسے ہوگا؟ حضور غریب نواز سے بڑا فقیر کون ہے اس زمانے میں؟ غریب نواز پہلے حافظ ہوئے، پھر عالم ہوئے، اور عالم ہونے کے بعد پھر اپنے پیر حضرت ہارون عثمان ہارونی سے مرید ہوئے۔ غوث اعظم اتنے بڑے عالم تھے، آج مفتی لوگوں کے پاس کوئی فتویٰ لے کے جاؤ تو رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں 4 دن کے بعد آنا، 1 ہفتہ کے بعد آنا۔ غوث اعظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مفتی کہ کوئی فتویٰ لے کے جاتا تھا تو غوث اعظم فوراً لکھ کے حوالے کے ساتھ دیتے تھے۔ اب آج اکثر پیر اپنے ساتھ مولانا راکھت ہے، کاہے مارے کہ یہ تو کچھ جانت نہیں ہے، کوئی مسئلہ پوچھ لی تو کہا بتائیں تو مولانا کے ساتھ راکھت کہ مولانا مسئلہ بتائیں گے اور ہم دعوت کھائیں گے۔ بغیر علم کے کوئی فقیر ہو ہی نہیں سکتا، اور علم 2 جگہ سے ملتا ہے، ایک تو مدرسوں سے اور ایک نبی کے جلسوں سے۔ آئے ہو تو تھوڑی دیر محبت سے بیٹھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارا آپ کا بیٹھنا قبول کر لے۔ ابھی حافظ عمران صاحب، حضرت حافظ عمران صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ان سے پہلے حضرت علی رضا صاحب نے پڑھا، پھر حافظ جان محمد صاحب تو بغیر میک ہی کہ آپ لوگوں کو ہلا دیے سب، ابھی نہیں پڑھا۔ دیکھیے میرے بعد بھی ایک تقریر ہونی ہے حضرت علامہ مولانا غلام جبریل صاحب کی، تھوڑی دیر سرسری طور سے سن لو۔ دیکھو یہاں آئے ہو تو نیت رکھو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں سب سے پہلی حدیث، ایمان سے بھی پہلے حدیث امام بخاری نے لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہے، چندہ دیے ہو، اگر نیت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ کوئی بھی کام کرو رضا الہی کے لیے، نماز بھی پڑھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں۔ جو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بربادی بتایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو وقتوں پہ ادا نہیں کرتے، بھول کے پڑھتے۔ اس کے بعد ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور ان کے لیے بھی بربادی ہے جو دکھاوے کے لیے پڑھتے۔